پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں, قرآن شریف پہلے. اچھا جماعت خانے میں اس کے قرآن بعد ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. جماعت اللہ خانے کی میں قرآن کتاب ہے. ہوتا ہے؟ جی بھائی, جماعت خانے میں قرآن ہوتا ہے؟ بھائی بالکل قرآن شریف کلاس ہوتی ہے, کہاں؟ ہوتی ہے نہیں بالکل, قرآن کسی کو شریف بچوں کو پڑھا ہوتا پڑھاتے ہے؟ ہیں. قرآن شریف مفتی صاحب کے پاس کہیں پڑھا ہوتا ہے پورا؟ جی ہاں بالکل بھائی, کتاب کہیں ہوتی ہے. جہاں وہ ناندی ہوتی ہے, سامنے ناندی کے کبٹ ہوتے ہیں, تو ایسی نہیں کوئی وہاں جگہ ہے جہاں نہیں قرآن نہیں شریف رکھے نہیں جائیں؟ وہاں نہیں, الگ سے دیکھو, الگ سے بچوں کی کلاسز ہوتی ہے, یہ بات نہیں. جمع خانے کے بعد بچوں کی نہیں کلاسز ہوتی جماعت ہے, خانے کے بچے اندر پڑھتے ہیں قرآن اگر شریف. کسی کو جماعت خانے کی دعا کے بعد قرآن پڑھنا ہو جماعت خانے میں, تو قرآن تو کہیں نہیں پڑھا ہوتا نا. نہیں وہ نیچے وہ روم میں رکھے ہوتے ہیں. میں جھوٹ نہیں کیوں بولوں لیکن بھائی آپ سے؟ اوپر ارے جمع نہیں ہوتا نا. ارے بھائی نہیں 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 ہوتا, نہیں ہوتا. ایکسکیوز می جو ایکسکیوز می, بات ہے نہیں رائٹ ہوتا. ہوتی ہے. دیکھو میں صرف دیکھو ان بھائی سے ایک سوال بھائی, کرتا ہوں. دیکھیں جو فاروق بھائی ایک منٹ ذرا, قمر سمد بھائی بات کر لیں, انشاءاللہ پھر جی آپ بات بھائی سے کر لیجیے گا. قمر سمد بھائی آپ کنکلوڈ کر لو. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کا لیڈر ہے نا, آپ کا اولی الامر ہے, وہ آپ جی کا ہاں, امام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارا اولی الامر کوئی قرآن کے خلاف کام کرے تو اس کی تمہیں بات نہیں ماننی. آپ لوگ جس طرح بیٹھ کے دعا پڑھتے ہو نا جماعت خانے میں, آپ لوگ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں دعا 6 پارٹ کی, تو اللہ تعالیٰ جی ہاں قرآن میں بالکل. کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے تم کو نماز پڑھنی ہے, کھڑے ہو کے نماز میں کھڑے ہونا ہے. تو سارے اسماعیلی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے مخی صاحب جو ہے نا کعبہ رخ جی نہیں ہاں, ہوتے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کعبہ رخ ہو کے نماز پڑھو سب. تو آپ کے مخی صاحب کعبہ رخ نہیں ہوتے, وہ کعبہ کو کمر دکھا رہے ہوتے ہیں. وضو کا طریقہ قرآن میں سورہ مائدہ میں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہم کو پاک کرتے ہیں, ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے حج کہتے ہیں, حج کا پورا طریقہ قرآن میں سکھایا ہوا ہے, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ظاہری حج ہے, باطنی حج تو امام کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح قرآن کے آپ لوگ رکوع نہیں کرتے, آپ لوگ بیٹھ کے دعا پڑھ لیتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ نہیں وسلم نے آپ لوگ جو عید نہیں, کی طرح میں اس نماز بات کو پڑھی, نہیں مانتا ہوں. عید کی طرح میں اس نماز پڑھی بات کو رسول نہیں صلی اللہ علیہ مانتا وسلم ہوں, نے. یہ لوگوں کی پھیلائی باتیں, ایسا کچھ بھی نہیں نہیں ہے, ایسا آپ کے کچھ جماعت نہیں خانے ہے. میں دعا ہوتی ہے نا, عید پہ آپ نماز پڑھتے ہو نا, سارے اسماعیلی عید پہ نماز پڑھتے ہیں, بالکل بالکل بالکل. پڑھتے ہیں. تو ایسے جماعت خانے میں کیوں نہیں پڑھتے, دعا کیوں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو نماز بنائی وہ ایسی تھی عید والی. جب میت ہوتی ہے تو میت پڑی ہوتی ہے, سب کھڑے رہ کے تکبیر پڑھ کے پھر سلام پھیرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہے نا. تو ایسے ہی ہاں نبی صلی اللہ بالکل. علیہ وسلم کی نماز تھی. تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان نہیں لاتے تو تم گمراہی میں ہو. سورہ بقرہ میں ہے کہ مثل رسول کے مثل ایمان لاؤ گے تو آپ ہدایت پر ہو, ورنہ آپ گمراہ ہو, ضد پہ ہو. تو اگر آپ جماعت خانے میں بیٹھ کے دعا پڑھ لیتے ہو جس میں کوئی عید نماز یا میت والی نماز کی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ تو اللہ نے کہا کہ اگر آپ کا اولی الامر آپ کو وہ حکم دے جس میں تنازع ہو تو پھر آپ کو اس کی بات نہیں ماننی, آپ اس کو چھوڑ دینا ہے اس کو. تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا, اور آپ کو یہ چیزیں چھوڑ دینی ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک تو قرآن پڑھنا ہے, ایک قرآن پہ عمل کرنا ہے. جو قرآن میں لکھا ہوا احکامات ہیں اس میں عمل کرنا ہے. تو اگر آپ عمل نہیں کرتے اور سنتے رہتے ہیں تو اللہ کو مان رہے ہو, اللہ کی نہیں مان رہے. تو آپ کا امام آپ کو ایز اے فیتھ لیڈر وہ مس گائیڈ کر رہا ہے. آپ یہ بات سمجھو, مس گائیڈ کر رہا ہے, آپ کو قرآن کے احکامات سے ہٹا رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ, تو آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے کہ روزہ اصول میں نہیں ہے, روزہ فروع دین میں. آپ کا روزہ وہ ہے کہ سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ مومن کا 365 دن روزہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی آنکھ کا کان کا روزہ ہوتا ہے, اور آپ لوگ نے روزے کو ایک آپشنل ڈال دیا ہے. اصول دین میں روزہ نہیں ہے, فروع دین میں. تو آپ یہ باتیں سوچو نا کہ آپ کے امام نے تو جو ہے وہ قرآن پاک کے سارے احکامات کو بالکل ہی جس کو نظر انداز کر دیا ہے, اور آپ کے لیے ایک نیا دین بنا دیا ہے جس میں ناندی ہوتی ہے, جس میں آپ کھانا آ کے اس کی بولیاں لگتی ہے کھانے کی, اور پھر بولتے ہو مولانا حاضر امام کی مہمانی, جس کا عوض مولانا حاضر امام دین اور دنیا میں دیں گے. تو اللہ کا نام کہاں لیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ تو یہ بولتے ہو کہ بھائی بندوں گنہگار گھت بخشے, شاپیر بخشے, مولانا حاضر امام بخشے, مولانا حاضر امام کل گناہ معاف کرے, سخی سلامت آباد رکھے. تو اللہ کدھر ہے؟ آپ لوگ جو آپ کی این اور ایف کی مجلس ہوتی ہے اس میں آپ بولتے ہو یا علی رب تو, رحمان تو, رحیم تو, کریم تو آپ لوگ تو سب چیزیں امام کو ہی بنا رہے ہو. آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ امام ہے, اللہ کا چہرہ امام ہے, امام نور ہے, امام بولتا قرآن ہے. تو آپ کے امام تو سب چیزیں بن گیا ہے. تو آپ لوگ جب قرآن پڑھتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو اللہ کے احکامات بھی ماننے, اور کریم آغا خان آپ کو سارے احکامات سے ہٹا رہا ہے. سر قرآن میں کبھی بھی یہ مذہب کے بارے میں نہیں ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا مذہب ہے. نہیں ایسا نہیں ہے نا, قرآن میں سارے نہیں, احکامات ہیں نا. میں نے سنا ہے پورا قرآن میں شریف, کیوں نہیں ہے؟ اس میں مذہب کے بارے میں نہیں ہے, کسی مذہب کے بارے میں. کیوں نہیں ہے؟ سارے funny. احکامات ہیں. What a funny سورہ بقرہ reply. پڑھیں, سارے سورہ بقرہ میں احکامات ہیں. پورا حج کا طریقہ سورہ بقرہ میں دیا ہوا ہے. روزے لیکن کا کسی کہا کے گیا ہے. مذہب کے بارے میں نہیں ہے.
क्यों क्रिश्चियंस के बारे में कि ईसा को तुमने अल्लाह का बेटा बना लिया, गलत किया। ज्यूस के बारे में कि तुम लोगों ने नबियों को कत्ल किया। इसके अलावा जो रसूल की जो कौम थी उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना लिया था, उनको गलत कहा है। तो अल्लाह ने तो क्रिश्चियंस को भी गलत कहा कि तुम लोगों ने ईसा को अल्लाह बना लिया। तो आज जब स्माइली अली को कहते हैं कि नहीं, आपकी जो किताबों में लिखा है कि अली अल्लाह है, पुरानी आपकी गुजराती दुआ में भी था अली सही अल्लाह, अली सही अल्लाह, अली अल्लाह 6। तो जब ईसा को मना किया क्रिश्चियन के, तुम ईसा को अल्लाह नहीं बोल सकते, तो आप लोग किस तरह से अपने इमाम को ये चीजें इन्होंने बनाई और आप लोग उसको फॉलो करते हो? कुरान में तो सब मजहब के बारे में बोला गया, जहाँ गलत है वो गलत है, जो चीज गलत है वो कुरान में साफ गलत की गई। ये जो क्रिश्चियंस है, रहबानियत का लिखा हुआ है कुरान में कि भाई आपको रहबानियत नहीं करनी है, आपको शादी करनी है, ऐसा नहीं पूरा दिन आप जो है वो केव में रह के इबादत करते रहो। तो रहबानियत को मना किया, तो बोले तुमने इजाद कर ली रहबानियत, लेकिन ये कि तुम उसमें चल भी नहीं सके। और अभी ये कि मैंने तो हुक्म नहीं दिया था, तो अल्लाह ने क्रिटिक किए, हर मजहब क्रिटिक किए, लेकिन आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। आप समझो कि आपका इमाम जो है आपको वो गुमराह कर रहा है। सर ये लोगों की नजरों में ना, कुरान में देखिए लिखा जो हुआ है, बंदा जिस ये मजहब में है कुरान में ना, लिखा हुआ है, कुरान में ये बातें लिखी हुई मानता हूँ हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात हर बात मानने को एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये आपको ये बता दूं कि हर बंदा, अच्छा एक बात कोई भी किसी को किसी के मजहब के बारे अच्छा में एक बात कहने का बताओ, कोई हकदार तो हक नहीं रख कुरान सकता। में जो बंदा कुरान जो में करे हजरत गलत इब्राहिम, करेगा ना, वो खुद ही जवाब देगा अच्छा उसका। कुरान में हजरत इब्राहिम की दुआ है, अल्लज़ी खलकनी फहुव यादीन, ए अल्लाह तूने मुझे खलक किया और मुझे हिदायत दी। अल्लाह से हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं। वल्लज़ी व युतीमुनी व यस्कीन, मुझे खिलाता है और जी हाँ, पिलाता है। अल्लाह से दुआ करी ना। तो आप लोग जी इमाम से हाँ, गिरिया वजारी करते हो, आप बोलते हो या हाजिर इमाम हमारे अन्न पानी के भंडार में इजाफा कर, तो सारी जमात आमीन बोलती है। तो जब सारे रसूलों ने ठीक अल्लाह है, से बिल्कुल। गिरिया वजारी करी, तो आप लोग क्यों इमाम से गिरिया वजारी करते हो कि ए इमाम तवस्सलु इंदल मसाइब बि मौलाकुम मिन हाजिल मौजूद शाह करीम उल हुसैनी अल्लाहुम्मा लका सुजदी बताती। तो आप इमाम से बातें कर रहे हो, आप इमाम से बातें कर रहे हो, आप बोल रहे हो ए इमाम, ए इमाम। आप लोग बोलते हो कि तस्बीह गिरिया वजारी जी बेनती कीशवर पुटिया शाह अपने हुजूर में कबूल नूर मौलाना शाह करीम उल हुसैनी हाजिर इमाम, यहाँ आप इमाम से बात लेकिन कर रहे हो। तस्वीर में क्या पढ़ते हैं? तस्वीर में क्या पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हो ना आप लोग तस्बीह गिरिया वजारी, नहीं, मुझे आप जरा बोलते पता है हो, तस्वीर में क्या पढ़ते हैं। आप लोग बोलते हो तस्बीह निकालिए मौलाना हाजिर इमाम के मुबारक नाम तस्वीर में की, पढ़ते क्या है? तस्वीर में या पढ़ते क्या है, मुझे इसका जवाब। या अली या मोहम्मद, तस्बीह निकालिए मौलाना ठीक है, हाजिर इमाम अच्छा के मुबारक नाम की। दूसरी बात सुन ले। हाँ, जो सुबह का टाइम होता है उसमें बंदगी में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं बताता हूँ आपको। आप जो है ना हाँ, वो सुबह सादिक की आपकी तस्बीह है, सही है। नहीं बंदगी या अल्लाह, बंदगी की या बात कर रहा हूँ। अल्लाह, 1 घंटा बंदगी जो होती है उसमें किसका नाम लेते हैं? आप लोग की तस्बीह में बताओ, आप लोग बोलते हो या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर। मैं या आपसे अली क्या तू कह रहा रहम हूँ, कर, बंदगी में किसका नाम लेते हैं? सुबह 4 से 5 बंदगी होती है जो, आप बताओ ना, आप बताओ। यही या अली या मोहम्मद बोलते हैं ना, या अली या मोहम्मद। तो या अली मोहम्मद कौन है? आप बोलते हो तस्बीह निकालिए मौलाना जो जब दुआ खत्म होती है तो आपका मुखी बोलता है तस्बीह निकालिए मौलाना हाजिर इमाम के मुबारक नाम की, तो आप कहते हो हमारा इमाम ही या अली और हमारा इमाम ही या मोहम्मद है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुखी साहब क्या बोलते हैं? बोलते हैं तस्बीह वो बोलते हैं, निकालिए बिल्कुल मौलाना मैं हाजिर। मानता हूँ, बोलते तो हैं, जो लेकिन चीज ये आप लोगों बोलते हैं वो मानते भी है ना, कि जो बोलते हैं वो मानते नहीं है। लेकिन वो कहते क्या हैं? हम लोग क्या कहते हैं? या अली या मोहम्मद कहते हैं ना, तो या अली या मोहम्मद, और तो मुखी नहीं क्या कहते हैं बोलता है? ना। मुखी कहता है तस्बीह निकालिए मौलाना हाजिर इमाम के मुबारक नाम की, या अली या मोहम्मद। आप लोग कहते हो यही अली है यही मोहम्मद है, आपके लिए यही अली है यही मोहम्मद है। बात यह है कि अल्लाह तो कहीं दूर रह गया। जो रसूलों ने अल्लाह से कुरान में दुआएं मांगी, हजरत दाऊद की कुरान में दुआ है, हजरत इब्राहिम की दुआ है, तो आप लोग तो ये सब दुआएं और गिरिया वजारी इमाम से करते हो। तो फिर अल्लाह किधर चला गया? आप लोग बस कुरान सुनना खाली थोड़ी है, कुरान में जो व्यू पॉइंट दिया है, देखिए कुरान में अल्लाह ने एक मुद्दा बयान किया है, एक व्यू पॉइंट बयान किया है। अगर आप व्यू पॉइंट पे वो चलते ही नहीं हो तो फिर फायदा क्या? अगर आपका कोई महबूब है, वो आपको बोले कि भाई नौरोज भाई तुझे जो है ना ये संडे को ये सारे काम करने हैं, आप बोले नहीं मैं संडे को नहीं, मैं वेडनेसडे को करूंगा, तो आपकी मोहब्बत का दावा तो बिल्कुल बेकार हो गया ना, जब आपने महबूब की बात ही नहीं मान रहे। आप बोलते हो मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसकी बात ही नहीं मान रहे, तो आपका दावे में तो कहीं ना कहीं गलती है ना। आप तो इमाम की बात पे चल रहे हो, जो इमाम कह रहा है, इमाम ने कहा कि भाई बैठ के दुआ पढ़ लो, तो आप लोग बैठ के दुआ पढ़ लेते हो, ईद पे खड़े रह के नमाज पढ़ लेते हो। तो बात कहीं ना कहीं तो आप लोग गलत हो ना, कि आप लोगों ने तो धज्जियां उड़ा दी सारे कुरान के अहकामात की। आपके इमाम जो धज्जियां उड़ा दी सबकी, वो बोलता है मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, मैं ख्वाहिशात के मुताबिक जब चाहूँ जो करूँ, मैं कुरान के जो अहकाम खत्म करूँ, कल को निकाह खत्म कर दूं मैं। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? कल को नया इमाम आएगा, वो तो अपनी ख्वाहिशात पे चलेगा।
تو کیا ایسا آپ لوگوں نے کوئی نماز نہیں ختم نہیں کی؟ اقامت آپ ختم لوگوں نے نہیں قیام ہوئے. ختم نہیں کیا، رکوع ختم نہیں کیا، آپ لوگوں نے اذان ختم نہیں کی، اذان جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں کیا آپ لوگ نے یہ سب چیزیں ختم کی ہوئی ہے نا. بیٹھ کے دعا پڑھ لیتے ہو بھائی، آپ لوگ بیٹھ کے دعا پڑھ لیتے ہو. تو آپ ہاں جس دعا سسٹم تو سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. دیکھو آپ جو سسٹم سے گزر رہے ہو نا 3 ٹائم، وہ سسٹم قرآن کے خلاف ہے. اور جب سسٹم سے آپ روز نکلتے ہو نا تو سارے اسماعیلی جو ملتے ہیں نا وہ بولتے ہیں مولا کا شکر ہے، بس مولا نے یہ کر دیا، مولانا حاضر امام کی مہربانی انہوں نے آج کا دن نصیب کیا. تو آپ لوگ سب دعائیں ان سے مانگنے لگتے ہو. اصل میں دعائیں اللہ سے مانگنی ہوتی ہے. آپ جب اللہ سے دعا مانگتے ہو اللہ کے بچ جاتے ہو. آپ کو اگر کینسر ہو گیا کل کو تو آپ کے امام کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کینسر ہوا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کے بالکل جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھیں تو حقیقت ہے. جو بالکل جانتا ہے تو پھر آپ کیسے ایک ایسے انسان سے دعا مانگتے ہو جو کچھ جانتا ہی نہیں. اگر 1 لاکھ اسماعیلیوں کو اگر کوئی چیز ہو جائے یا ان کی گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کی بیویوں سے کیا مسئلے چل رہے ہیں، ان کے بچوں سے کیا مسئلے چل رہے ہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے نا. تو آپ لوگ بالکل کیسے امام بالکل سے دعا مانگ سکتے ہو کہ اے امام میری بیوی سے میرا پھڈا سولو کر دے؟ تو کیسے امام سولو کرے گا؟ امام کو کیا پتا کہ کس کے گھر میں کس کی بیوی سے کون سا پھڈا چل رہا ہے. وہ گلاس تو نیچے رکھا آپ ذرا. لوگ یہ بات سوچیں نا کہ آپ لوگ کس طرح سے ایک ایسے انسان کو پکارے اور آپ لوگ اس سسٹم سے گزر رہے ہو 3 دفعہ اور نکل کے آپ سب لوگ ایسے ہی ہو جاتے ہو، آپس میں بات بھی کرتے ہو تو یہی کرتے ہو بس مولا کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے کہ یہ کام ہو گیا، پتہ ہے مولا نے مجھے بچا لیا. آپ پلیز اس بات کو سوچیں. نہیں بالکل آپ کی بات ہر بات ماننے کو تیار، لیکن میں جب بھی کوئی بات کوئی کام کرتا ہوں بولتا ہوں شکر الحمدللہ. آپ کو میں اچھا ہر بات میں اللہ کا آپ شکر کو ادا برا کرتا ہوں. لگنا چاہیے جب جماعت خانے میں نہیں حاضر نہیں امام سے دعا ہو رہے، آپ کو برا لگنا چاہیے. نہیں ہمیں نہیں لگ رہا برا. دیکھو میں اپنے مذہب پہ قائم ہوں، سیدھی بات ہے، میں اپنے مذہب سے قرآن نہیں پڑھو گے تو برا لگنا چاہیے، اگر قرآن ہٹوں. سمجھو گے تو برا لگنا چاہیے. نہیں برے لگنے کی بات نہیں ہے. برے دیکھو اس میں برے بنانے کی بات نہیں ہے. یہ میری بہن سے پوچھیں، میں جب بھی آپ سے آن لائن ہوا ہوں نا، میں نے کبھی بھی کسی سے نہ بدتمیزی کی ہے، نہ کبھی غلط بات کی ہے، نہ میں نے کبھی غلط جواب دیا ہے. نہیں یہ ماشاءاللہ علی بہت بہن سے معلوم بہت کرنا. پیارے بھائی ہو ہمارے، اتنی عزت سے بات کرتے ہو. میری کئی دفعہ جی آپ ہاں سے ڈسکشن ہو چکا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ آپ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن صرف میرا آپ سے بھی یہی گلا ہے کہ قمر صمد بھائی بھی آپ سے جو بات کر رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ قرآن تو آپ پڑھ رہے ہیں، ترجمے سے سن بھی رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو کیوں ایسا ہے کہ آپ جماعت خانے میں شرک کرتے اور آپ کو برا بھی نہیں لگتا؟ قمر صمد نے بھائی نے بہت اچھی سوال کیا آپ سے، میں مطلب ابھی سن رہی ہوں. نوروز بھائی آپ ماشاءاللہ شرک بھی جانتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ سن بھی رہے اس کے باوجود بھی آپ امام کو دیکھیں پکارتے ہو. ایک جی تو آپ قمر. ایگزامپل دوں، قرآن میں سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ میرے سوا تم جس سے دعا مانگتے ہو نا تو اس کا تمہارا ایگزامپل ایسا ہے کہ تم کنویں کے سامنے کھڑے ہو اور تم کنویں کو بولو کہ پانی میرے منہ میں آ جا، تو پانی کبھی تمہارے منہ میں نہیں آئے گا. تو اللہ کہتا ہے جو میرے سوا تم دوسرے سے دعائیں مانگتے ہو نا تو وہ ایسا ہی ہے کہ تم بولو پانی منہ میں آ جا، پانی کبھی منہ میں نہیں آئے گا. اللہ نے سورہ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بندے اگر مجھ سے پوچھیں تو بولو میں قریب ہوں، مجھ سے دعائیں مانگو. اور قرآن میں قیامت کا قصہ ہے جس میں ایک سورت ہے سورہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قیامت تک تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے اور قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے. جو نیک اولیاء اللہ ہوں گے نا وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، کہ وہ لوگ تم کیوں جو ہے ان سے دعائیں مانگتے تھے. اب آپ کو ایک میں بات بتاؤں نوروز بھائی، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے؟ سورہ کہف میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے عیسیٰ کو ڈیوائن بنا لیا ہے، میں نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ یہ بات سمجھو کہ عیسیٰ کو خدا نہیں بناؤ. اس کے بعد جو ہے اصحاب کہف کا قصہ ہے، وہ کچھ نوجوان تھے جو کہ اللہ پہ ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ کے بعد. تو اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے ہدایت میں ترقی بخشی. وہ ترقی کیا تھی کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے. صحیح، جی اللہ ہاں سے دعا بالکل. مانگتے تھے، ہے نا، وہ لوگ جی ہاں اللہ سے دعا مانگتے تھے. تو یہ ان کی ہدایت کی ترقی تھی. تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہمارا یہ جو بادشاہ ہے ہماری قوم کے لوگ کیوں اللہ سے دعا نہیں مانگتے؟ تو اس بات پہ وہ لوگ غار میں جا کے چھپ گئے. اس کے بعد اللہ نے ان کو سلا دیا. تو یہ پوری کہانی تھی. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ جو ہے ایک ذکر ہے آگے یہ حضرت خضر کا. حضرت خضر جو ہے وہ اللہ کے کام کرتے تھے، ہے نا. اللہ ان کو بولتا تھا کہ فلاں کام کر دو، وہ کر کے جی ہاں آتے تھے. اتنا ان کا کنیکشن تھا. پھر ذوالقرنین کا ذکر ہے. ذوالقرنین کے بارے میں جی کہا ہاں کہ وہ بھی اللہ سے باتیں کرتے تھے کہ اللہ کہتا تھا یہ کام کر دو تو وہ کر دیں گے. لیکن جب سورہ کہف ختم ہو رہی ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کون سے لوگ گمراہ ہیں جنہوں نے میرے بندے کو اپنا کارساز بنا لیا ہے. یہ لوگ اللہ وہ اکبر. لوگ بہت گمراہ ہیں. یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا نام لیا جن کا اللہ سے ڈائریکٹ لنک تھا، لیکن سورہ کہف کے اینڈ میں اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لو گے، میرے عبد کو اپنا کارساز بنا لو گے، ان کے لیے جہنم ہے. تو اللہ نے کتنا کلیئر کیا کہ اتنے بڑے بڑے بندوں کا اللہ نے سورہ کہف میں ذکر کیا، لیکن اینڈ میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ نے بہت غلط کیا ہے، جہنم ہی ہے، یہ لوگ نے میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے.
تو دیکھو اللہ نے کلیئر سورہ کہف میں کہہ دیا کہ میرے ذکر میں کسی کو شامل نہیں کرنا, مجھ سے دعا مانگنا. حالانکہ اتنا اونچا کوئی بندہ نہیں تھا کہ ذوالقرنین کو اللہ کہتے تھے کہ فلاں کو سزا دینی ہے دے دے, فلاں کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے. حضرت خضر سے کام کرواتے تھے کہ فلاں کو یہ کر دے, ان کی کشتی میں ہول کر دے, بادشاہ پکڑنے والا ہے. لیکن پھر بھی اینڈ میں اللہ نے کہا سورہ کہف میں کہ دیکھو میرے بندوں کو کارساز نہیں بنانا. اللہ کہتے ہیں تم جس سے دعائیں مانگتے ہو نا تو تمہارا ایمان ایک مکڑی کے جھال کی طرح ہے. تم لوگوں نے میرے سوا اولیاء بنا لیا, ان سے دعائیں مانگتے ہو. جو سورہ اسپائڈر ہے اس میں لکھا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا تم جس سے دعا مانگتے ہو ان کی حیثیت کتمیر کی بھی نہیں ہے. جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اس میں ایک سکن لگی ہوتی ہے نا, بولے تمہارے ایمان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اگر تم میرے سوا دوسرے سے دعا مانگتے ہو. تو سورہ مومن میں اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو کہو کہ مجھ سے دعا مانگے. جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے, جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا وہ پرائیڈ میں ہے. تو اتنی جگہ قرآن میں دعا کے بارے میں لکھا ہوا ہے. سورہ جن میں کہ اللہ نے کہا کہ اپنی مسجد میں تم اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرو. سورہ جن میں تو جنہوں نے کہا قرآن سنا, بولا بڑا بہترین ہم نے کلام سنا ہے, چلو یہ لوگوں تک پہنچائے. آپ قرآن پڑھتے ہو تو یہ سب باتیں سمجھو اور اپنی قوم تک پہنچاؤ. جنہوں نے کہا کہ بھائی بڑا زبردست قرآن سنا ہے, چلو اپنی قوم کو بتائیں. تو اس میں کیا کہا, رسول نے کہا میں اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتا. تو آپ کیسے دیکھیں, مسجد نبی میں جب نماز ہوتی تھی نا تو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. آپ عید پہ بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہو, عید نماز پہ آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہو. لیکن کیوں جماعت خانے کی دعا میں آپ بولتے ہو مولانا حاضر امام بخشے, مولانا حاضر امام کل گناہ معاف کرے, مولانا حاضر امام سخی سلامت آباد رکھے, مولانا حاضر امام نیک امیدیں پوری کرے, مولانا حاضر امام ان پانی کے بھنڈال میں اضافہ کرے. یہ شرک ہے. دیکھیں دعا عبادت کی چھوٹی ہے. آپ اللہ کے آگے بچ جاتے ہو, اللہ میری یہ نیڈ ہے مجھے دے دے. آپ کا پورا کانسنٹریشن اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے, میرے کو کینسر ہو گیا تو صحیح کر دے. آپ بچ جاتے ہو اللہ کے آگے. تو یہ عبادت کی چوٹی ہے. اگر یہ دودھ کی ملائی آپ کسی اور کو دے دو گے تو اللہ بولے گا بھائی باقی چیزیں بھی اسی کو دے دو, مجھے نہیں چاہیے, میں بہت غنی ہوں. اگر تم اللہ کو دعا ہی نہیں دے سکتے, اللہ کو پکار ہی نہیں سکتے, اور امام کو پکارتے ہو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ آپ کا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے, تو اللہ بولتا ہے بھائی اگر تم مجھ سے دعا نہیں کرتے تو جاؤ بھائی باقی کی جتنی ہو ہے نا وہ بھی اپنے امام کو ہی دے دو. تو اللہ تعالیٰ تو غیور ہے, اس کے کوئی عبادت کرنے والے کم نہیں ہے. لیکن آپ کے سارے اسماعیلی جو آغا خان صاحب سے دعائیں کرتے ہیں, قرآن کے احکامات آپ لوگوں نے جو ہے پیروں تلے رون دیے ہیں, آپ لوگ قیام نہیں کرتے, رکوع نہیں کرتے, اذان نہیں دیتے, کعبہ رک نہیں ہوتے, وضو نہیں کرتے. نہیں اللہ نے آپ کہا ایسی بات نہیں. تو یہ سارے آپ کے جماعت خانے کے اندر ہی سسٹم ہے. 3 وقت کی دعا اس میں کیا ہوتا ہے, آپ بیٹھ کے دعا پڑھ لیتے ہو خالی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبادت میں رکوع کرو. آپ لوگ رکوع کرتے ہو؟ نہیں کرتے. قیامت کے دن قرآن میں رکوع کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج ہم نے سب کو جمع کر لیا ہے, ان سے جب کہا جاتا تھا رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے, تو آج تباہی ہے ان کے لیے. تو میں نے آپ کو آیت بتائی کہ نوروز کو میں نے آیت بتائی کہ نوروز بھائی آپ لوگ رکوع نہیں کرتے, آپ لوگ رکوع کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تباہی ہے ان کے لیے آج کے دن, جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے تھے. اب اس قرآن کے بعد کون سی بات مانیں گے؟ یہ سورہ مرسلت کے اینڈ میں. تو آپ لوگ اللہ کا رکوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قیامت میں سزا بھی دے رہا ہے. اب آپ کو سزا بھی پتہ چل گئی تو آپ وہ دعا چھوڑو گے جس میں رکوع نہیں ہوتا؟ آپ چھوڑو گے وہ دعا جس میں رکوع نہیں ہوتا؟ اللہ قیامت میں سزا بھی دے رہا ہے. قمر بھائی سبحان اللہ. قرآن میں جنت کا ذکر ہے کہ جنت کے لوگ اللہ سے دعا کر رہے تھے, اللہ سے دعا کر رہے تھے. جنت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. تو آپ لوگ کیسے یہاں پہ رہ کے حازم ہم سے دعا کر سکتے ہو؟ تو آپ لوگ جنت پہ کیسے جاؤ گے جب جنت کے لوگ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہم دنیا میں اللہ سے دعائیں کیا کر رہے تھے. تو اللہ نے تو اپنی ڈیسیشن قرآن میں دے دی. تو اگر ابھی آپ لوگ حاضر امام سے دعائیں مانگ رہے ہو جو کچھ جانتا ہی نہیں ہے, اللہ جانتا ہے نا. آپ کے دل میں کون سی بیماری ہے, کب پھٹ جائے گی, اللہ جانتا ہے. آپ کب مرنے والے ہو اللہ جانتا ہے. آپ کہاں دفن ہوں گے اللہ جانتا ہے. تو پھر آپ کیسے امام کو کہہ سکتے ہو کہ اللہ اے امام تو یہ کرے, اے امام. اگر آپ کو برا نہیں لگتا جماعت خانے میں جب وہ مکھی صاحب کہہ رہے ہوتے آپ آمین آمین کہتے ہو کھڑے رہ کے, مولانا حاضر امام کل گناہ معاف کرے آپ آمین کہتے ہو, سکھی سلامت آباد کا آمین کہتے ہو, تو آپ کے منہ سے آمین نکلنا نہیں چاہیے اگر آپ واقعی میں اللہ کو مانتے ہو. آپ اللہ کو محبوب مانتے ہو لیکن محبوب کی بات سنتے نہیں ہو. اللہ نے لو لیٹر بھیجا, اپنا قرآن بھیجا ہے, آپ پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو اس کو. آپ بولتے ہو کہ نہیں میں اپنی مرضی چلاؤں گا, اپنی خواہش کی پیروی کروں گا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ میری لائکس اور یہ میری ڈس لائکس ہے, اس پہ تم کو چلنا ہے. آپ بولتے نہیں میں تو اپنی خواہشات پہ چلوں گا, جو میری مرضی ہے وہ کروں گا. تو اب کی مرضی نہیں ہوتی, رب کی مرضی ہوتی ہے. آپ آپ کو اللہ کی بات ماننی ہے. تو آپ کا امام تو ہر طرح سے آپ کو خالی دنیا میں گائیڈ کر رہا ہے. اللہ سورہ حج میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے سے دعا مانگتے ہو جس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدے سے.
آپ کو فائدہ بہت کم دے رہا ہے کریم آغا خان، لیکن نقصان زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ آپ کی گریا وزاری اللہ تعالیٰ سے رہی نہیں ہے، آپ تو امام سے گریا وزاری کر رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں لوگ ایسے سے دعائیں کرتے ہیں جس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدے سے. تو بہت برا ہے ان کا امام، قرآن میں صاف سورہ حج میں لکھا ہے بہت برا ہے ان کا امام، بہت برا ہے ان کا رفیق. تو آپ لوگ ذرا سوچیں نا کہ آپ لوگ جو قرآن میں اللہ کا ویو پوائنٹ ہے، جو اللہ ویو پوائنٹ دے رہے قرآن میں، اس کو آپ مان نہیں رہے، آپ لوگ اپنی چلا رہے ہو کہ ٹھیک ہے میرا امام جو دے رہا ہے وہ میں کروں گا. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگ اپنی مرضی چلاؤ. آپ لوگ کعبہ رخ نہیں ہوتے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سیڑھی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک والنٹر گیٹ پہ منہ کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے تو کہا بھائی کعبہ رخ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کعبہ رخ نہیں ہوتا ہم میں سے ہے ہی نہیں، چلے گئی ہے نہیں. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہاں بالکل. صحیح ہے نوروز نا؟ بھائی، یہ آپ لوگ نہیں کعبہ چلے رخ گا. نہیں ہوتے. قرآن نے تو صاف کہا کہ رسول کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان پر ہو، رسول قمر کے سمت مثل بھائی، ایمان لاؤ گے تو ہوگے. لیٹس ٹیک ہز ورڈ ٹو. نوروز بھائی سے بھی پوچھتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں. نوروز بھائی، کسی بات پر اختلاف ہے آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں قمر بھائی جو بات کر رہے ہیں اس سے کوئی اختلاف ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. نوروز بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. میری آواز اچھا جی. نوروز بھائی، قمر ہاں سمت بھائی نے آپ آ رہی قرآن کے ہے. حوالہ جات دی ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے انہوں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں، آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے جو قمر بھائی کہہ رہے ہیں؟ نہیں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے کو ان کی کسی بات سے میں سب چیز یہ بھی صحیح بالکل رائٹ بول رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں بھی قرآن شریف میں مانتا ہوں. میں نے ساری چیزیں سنی ہیں قرآن شریف میں. میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں، میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں. لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہمارا، اللہ ہمارا ایک ہی ہے. اب وہ ہمارا امام ہے، ہم اس کو خدا بھی نہیں مانتے. قمر سمت بھائی، وہ جو مشرکین مکہ یہی الفاظ کہتے تھے کہ ہم مانتے تو اللہ کو ہیں لیکن دیکھیں وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، وہ کہتے تھے ہماری سفارشی ہیں. دیکھیں نوروز بھائی، وسیلے کا لفظ سورہ مائدہ میں آیا ہے، اور وسیلے کے جہاں لفظ سورہ مائدہ میں ہے نا، وہاں سب سے پہلے وضو کا ذکر ہے. جب آپ وضو میں پاک صاف ہوتے ہو تو اللہ سے قریب ہوتے ہو، تو وہ وضو آپ کا وسیلہ ہے. شروع میں ہی سورہ مائدہ میں 5ویں سورت میں 6ٹھی آیت ہے، وہاں پہ وضو کا ذکر ہے. اس کے بعد 15ویں 16ویں آیت میں وسیلے کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا حلال کھانا کھاؤ سورہ مائدہ میں. جب آپ حلال کھانا کھاؤ گے تو آپ اللہ سے قریب ہوگے، حرام کھاؤ گے اللہ سے دور ہوگے. تو حلال کھانا اللہ کا وسیلہ ہے. پوری سورہ مائدہ میں کہیں پہ بھی دعا کا ذکر ہی نہیں ہے. میں نے پوری سورہ مائدہ پڑھ لی، وہاں پہ ایک بھی دفعہ دعا کا ذکر نہیں ہے. ادھر حلال حرام کا ذکر ہے، کیونکہ مائدہ کا مطلب ہے ٹیبل سپریڈ. ادھر حلال حرام کھانے کا ذکر ہے، ادھر وضو کا ذکر ہے. یہ چیزیں آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہیں. آپ کی نماز آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے. جو وسیلہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ دعا کے لیے، تو دعا تو اللہ نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ مجھ سے ہی دعا مانگو. تو دعا وسیلہ نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نیک بندے آپ کے لیے دعا کریں کہ یار الینا میرے لیے دعا کرنا تو اللہ سے، وہ چیز صحیح ہے. یا کسی کے واسطے یا اللہ تیرے نبی کے صدقے مجھے یہ دے دے، تو آپ پکار اللہ کو ہی رہے ہو. لیکن وسیلہ جہاں آپ کہہ رہے ہو تو وسیلے کا ورڈ تو پوری سورہ مائدہ میں کہیں پہ بھی دعا کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. اور اگر وسیلہ ہے بھی تو آپ تو ڈائریکٹ دعائیں مانگ رہے ہو نا. آپ تو کہہ رہے ہو مولانا حاضر امام بخشے. نہیں، یہ مولانا تو حاضر یہ امام کیا کل کر گناہ رہے ہیں معاف کریں. سمت بھائی، ہاں یہ تو جی اللہ نوروز کو بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. دیکھیے نوروز بھائی، وسیلے کا جو قمر سمت بھائی نے آپ سے بات بیان کی، جو کہ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کے جملے یہ ہوتے کہ پکارتے آپ اللہ کو، لیکن واسطہ اور ذریعہ جو ہے اپنے امام کو بولتے، لیکن آپ تو ڈائریکٹ پکارتے ہی امام کو ہے. تو یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں امام کا نام. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں نوروز بھائی، جو سورہ زمر ہے نا، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو تم سے قریب کرتے ہیں نا تم کو، تو یہ ہے کہ نا ان کو یہ میں جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتا. اللہ نے صاف سورہ زمر میں کہہ دیا کہ میں جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتا، اور تم کہتے ہو ہم قریب کرتے ہیں. پھر جو قوم عاد تھی نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو قوم عاد جو تھی نا وہ اللہ کو مانتی تھی لیکن کہتی تھی دوسروں سے دعائیں مانگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان پہ عذاب آیا تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کو یہ تقرب کا ذریعہ سمجھ کے دعا مانگتے تھے انہوں نے کیوں ان کی مدد نہیں کری. صاف قرآن میں لکھا ہے کہ جن کو یہ تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کے دعا کرتے تھے تو انہوں نے کیوں ان کی مدد نہیں کی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ تقرب کا ذریعہ بنا کے دعا یا عبادت کرتے لوگ ہمیشہ منع کر رہا ہے. سورہ زمر میں منع کیا کہ ہم اس کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب کریں گے. تو اللہ کہتا ہے بھائی میری خالص عبادت کرو، میں جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتا. قوم عاد کو بھی یہی کہا کہ بھائی یہ لوگ دعا کرتے تھے تقرب کا ذریعہ بنا کر،
تو کیوں ان کی مدد انہوں نے نہیں کی جب ان پہ عذاب آیا تو بات یہ ہے کہ تقرب کے لیے دعا کا تو کیٹیگوریکل اللہ نے منع کیا ہے. یہ آپ لوگ پتہ ہے کیوں کریم آغا خان سے دعا کرتے ہو؟ کیونکہ جس کا آپ دعا جس سے کرتے ہو نا تو وہ وہی آپ کو دے رہا ہوتا ہے اور اسی کا آپ شکر ادا کرتے ہو. دعا کا ایک پروسیس ہے, جس سے آپ دعا کرتے ہو وہی آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اگر میرا ایک اسماعیلی بھائی تھا نا, وہ 10 دیتا تھا, تو میں نے بولا اتنا پیسہ دے دیتے, تو بولے وہی تو دے رہا ہے ہم کو, اسی سے دعا مانگتے ہیں وہی دے رہا ہے, تو اسی آپ پھر ریٹرن میں حلوے مانڈے نہیں اس کو وہ دیتے دیکھو ہو. نہیں دیکھیں میں آپ بتاؤں آپ کو, امام کو آپ حلوے اپنی مانڈے جگہ صحیح دیتے ہو, ہو, دیکھو ہر بندے کی اپنی آپ سوچ ہے. حلوے مانڈے دیتے ہو, نہیں تو نہیں پھر نہیں اس نہیں کے وہ بعد ہر آپ بندے شکر کی ادا اپنی کرتے ہو سوچ ہے. امام کا. یہ پروسیس ہے دعا کا نہیں بھائی. نہیں جو نہیں دعا وہ ہر بندے کی منگواتا ہے وہ اپنی کیوں سوچ منگواتا ہے, ہے؟ وہ ہر بندے کی اپنی وہ سوچ اپنے ہے. آپ کو بھائی ڈیوائن کرے گا تو کوئی دیکھیے دے گا دینے نا. اپنے آپ کو والے ڈیوائن بندے, میں آپ دیکھو کو پیر بتاؤں کے پاس دینے جاتے والے ہیں بندے کوئی, دیکھو دیکھیں کوئی پیر کے پاس سر, جاتا ہے تو دینے والے چادریں بندے چڑھاتا ہے, دیکھو زکات بھی اس کو دیتے ہیں, پتہ ہے دسم کہ بھی دیتے ہیں, ان کی مرضی ہے. مزار پہ چادریں چڑھاتے ہیں یہ لوگ. مزار پہ کیوں چادریں چڑھاتے ہیں؟ وہاں سے مل رہا ہوتا ہے, اس کے لیے چادریں ریٹرن مل رہا ہوتا ہے وہاں سے نا. تو انسان تو بھائی دیکھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے کو شارٹ کٹ ہے, یہاں سے فائدہ ہو جائے گا, تو انسان شارٹ کٹ لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو بھائی, میرا اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو. سورہ لقمان میں کیا ہے؟ انشکر للہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَيُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, میرے بچوں اللہ سے شرک نہیں کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو سورہ لقمان میں کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے میں نے سب بنایا ہے, میں تمہیں روزی دے رہا ہوں, میری طرف تم کو لوٹنا ہے, تو مجھ سے توبہ کرو. اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ کرو, مجھ سے استغفار کرو. تو پھر آپ لوگ تو امام سے استغفار کرتے ہو, مولانا حازم امام بخشے, تو اللہ کہتا ہے مجھ سے استغفار کرو, مجھ سے ٹھیک. توبہ کرو, میں ایک تمہیں سیکنڈ, زندگی میں ایک دوں گا. اناؤنسمنٹ کر دوں قمر سمت بھائی, کیونکہ ذرا ماشاءاللہ آپ کے پاس حوالہ جات بہت ہے. یہاں پہ کافی سارے پینلسٹ آئے ہیں. اگر کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے تو اپنا مائک فلیش کیجئے, مائک کو آن آف کیجئے, میوٹ ان میوٹ کیجئے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو اپنا ٹرن چاہیے. دوسرا یہ کہ کامنٹس میں جو لوگ موجود ہیں آپ لوگ پروگرام اس کو شیئر کیجئے, تاکہ اگر یہ اتنی اچھی ڈسکشن جو چل رہی ہے, قرآن کے حوالہ جات چل رہے ہیں, ہمارے بھائی نوروز بڑی اچھی طریقے سے بات کو سمجھ رہے ہیں اور بات کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان سے کنٹینیو کریں گے. ایک صرف چیز جو بار بار میرے ذہن میں, نوروز بھائی, قمر سمت بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں, میں بھی, ہم سب جو یہاں پر جتنے بھی لوگ جی جی آلموسٹ یہاں پر 90% جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم بھی اسماعیلی آغا خانی رہ چکے ہیں. اس لیے آپ جو بھی بات کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جی ہاں آپ کہاں سے کر رہے ہیں بات. نوروز بھائی ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب جی جی کسی اسماعیلی آغا خانی پر تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ستاڑے نکالتا ہے. ٹھیک, وہ کیا کرتا ہے, ناندی 10 سون اپنا ٹائم پہ دیتا ہے کہ اس پر کوئی پریشانی نہ آئے. یعنی ہر چیز کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ مولا مجھے بچا لے گا. مولا مطلب آغا خان. یہ تو کوئی بات ہی نہیں, کوئی مجھے آ کے یہ کہے نا کہ ہم مولا تو اللہ کو کہتے ہیں, تو یہ مجھے پتہ ہے کہ آغا خانی مولا اپنے امام کو کہتے ہیں, مولانا حاضر امام کہتے ہیں. آپ پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے آغا خانیوں پہ, وہ اپنے امام کو پکارتے ہیں, تو ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ امام بچا لے گا. نوروز بھائی یہی ہوتا ہے نا ذہن میں, امام بچائے گا نا. نہیں, تو پھر لوگ جو دوسری بھی لوگ اس کے علاوہ نیاز نظر کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ لوگ آغا خانی جو بندے دیکھیں ہیں نیاز بھی کرتے ہیں, خیرات ان بھی کی کرتے ہیں لوگ, بات ہاں, خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ وہ دیتے بھی تو ہیں, کرتے ہیں نا. صدقات دیتے ہیں, یہ سب ثابت ہے میرے بھائی. زکوٰۃ, صدقات, پھر خیرات سب ثابت ہے. نبی نے بتایا. مجھے یہ بتائیے کہ ناندی, مہمانی, اول سفرو, شکرواری بیج, ناندی, یہ سب چیزیں کہاں ہیں قرآن میں؟ آپ نے قرآن پورا سنا ہے ماشاءاللہ, چل رہا ہے, آپ نے ایک دفعہ بھی سنا ہے وہاں پر یہ بات آئی ہو کہ 10 سوند ہے, دیدار ہے, ناندی ہے, مہمانی ہے, اول سفر بیج ہے, چھانٹا ہے کہیں پر قرآن میں؟ نوروز بھائی نوروز بھائی خاموش ہو گئے یا میرا انٹرنیٹ چلا گیا؟ میری آواز آ رہی سب کو؟ آ رہی آپ کی آواز آ رہی بالکل. ہاں نوروز بھائی, سوال میرا بہت مطلب اب مشکل ہو گیا آپ کے لیے. قرآن آپ سن رہے ہیں اس لیے میں آپ سے سوال کروں. کوئی اور اسماعیلی ہوتا تو میں کبھی یہ سوال ہی نہ کرتی اس سے, کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا, کبھی اس نے آپ سنا کی نہیں ہوگا آواز اس کا کٹ رہی ہے سب ترجمہ. کی سب. سب کی کٹ رہی ہے, اب آ رہی ہے نوروز بھائی؟ ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو نوروز بھائی؟ آواز آ رہی ہے ہماری؟ اچھا والا مسلم بھائی کوئی جی نیچے جی ہے, اب وہ آ اپنے گئی. مائک فلیش کر رہے. آ رہی نوروز بھائی؟ جی نوروز بھائی, قرآن ماشاءاللہ کہاں جی تک آ رہی سن لیا؟ جی جی جب جی آپ سن رہے ہیں تو کس سپارے پہ پہنچ گئے ہیں؟ کہاں تک سن لیا تلاوت اور قرآن پاک کا ترجمہ؟ میں سیکنڈ ٹائم ہی سن رہا ہوں پورا قرآن شریف جو سیکنڈ ٹائم جو پورا سن چکے سیکنڈ ٹائم ماشاءاللہ. آپ نے فرسٹ ٹائم میں یا ابھی سیکنڈ ٹائم میں آپ نے کہیں پر بھی دیدار, ناندی, چھانٹا, مہمانی, اول سفرو, شکرواری بیج, یہ کہیں سنا آپ نے؟ نہیں.
नहीं सुना। आपको हुक्म क्या देता नहीं, है कुरान के? वही करो जो तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजा है। अल्लाह की ठीक है? इबादत करो बस, हाँ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। और किस सब कुछ तरीके की देने वाला इबादत अल्लाह करो? की जात है। बिल्कुल, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ना कि मैंने अपने नबी को भेजा, उसकी इताअत करो, जी हाँ, जिस तरह का वो हुक्म दे रहे हैं उस तरह का करो ना। जी हाँ। तो क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, उनके बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं मेरे भाई नौरोज भाई? अब देखे दुनिया में कितने फिरके हैं, कितने फिरके हैं? बताइए, आप बताइए। नौरोज भाई आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। 73 फिरकों की बात कर रहे होंगे। 73 फिरके अगर हो भी गए तो उससे हमारा क्या ताल्लुक है? क्योंकि हमारा ताल्लुक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही फिरके से हक कहा है कि हक पर वही है, जन्नती वही है जो मेरे और मेरे असहाब की सुन्नतों पर चलेगा। नौरोज भाई अगर आप सुन रहे हो तो बाकी टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया है। बहुत अच्छी डिस्कशन रही कमर समत भाई की।